اب شکریہ ادا کرنے والے لوگ اور شکر کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، آؤ مفسرین نے شکر کا معنی بیان کیا۔ فرماتے ہیں شکر کا ایک معنی یہ ہے کہ جو نعمت ملے دینے والے کی تعریف بھی کی جائے اور اس نعمت کا حسن اور جمال کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ دینے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا ذکر بھی کیا جائے اور جو ملی ہے اس کی تعریف، اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، یہ بھی شکر کا ایک معنی ہے۔ اور دوسرا معنی بیان کیا نبی پاک علیہ السلام نے، ارشاد فرمایا، آقا دو جہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، سنو، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے شکر کو بڑے قریب تر لفظوں میں سمجھا دیا۔ فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ زندگی میں 4 چیزیں عطا کر دے وہ کامیاب ہو کے گیا۔ یا حبیب اللہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ رحمت عالم نے فرمایا کہ جس بندے کو ذکر کرنے والا دل اللہ عطا کر دے، شکر کرنے والی زبان عطا کر دے اور صبر برداشت کرنے والا جسم جس بندے کو عطا کر دے، اور اللہ اکبر، فرمایا پارسا خیانت نہ کرنے والی امانت دار جس کو بیوی مل جائے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ وہاں 2 چیزیں بیان کی، پہلے 3 مقام پہ ایک ہی چیز کو بیان کیا، ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان، برداشت صبر کرنے والا جسم، اور جب بیوی کی بات تو فرمایا خیانت نہ کرنے والی، امانت رکھنے والی، اور اس اپنے میاں شوہر نامدار کی عزت کا پہرا دینے والی جس کو بیوی مل جائے وہ بھی کامیاب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے نا تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اور پھر اگر ناشکری کرو گے تو سن لو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حافظ صاحب موجود ہے 5ویں پارے کی آخری آیت پاک، قربان جائیں ہم اس ایک آیت پاک کا بھی احسان نہیں ادا کر سکتے۔ ترجمہ بدر سننا، ما یفعل اللہ بعذابکم وَإِن شَكَرْتُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کے جب تم شکر کرو اس کا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کے، کیوں؟ اگر تم اس کا شکر ادا کرو تو وہ عذاب بھی ٹال دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس شکر پر عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شکر کرنے والا ہے ہم اس کو دونوں جہانوں میں نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اور جب آل داود حضرت داؤد علیہ السلام کی آل کو، ان کی امت کو شکر کہا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں رسول پاک سے پوچھا گیا، حضور بتائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا؟ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، جو نعمت مل جاتی اس کے ملنے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور یہاں تک کہ ان کا شکر اتنا مشہور ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تیرے فرشتے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں؟ جی میرے بندے داؤد پیارے، فرشتے بھی میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا یا اللہ مجھے توفیق دے میں بھی تیرا شکر ادا کروں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور جب شکر ادا کر چکے وہی نازل ہو گئی، اے میرے پیارے داؤد
تو نے فرشتوں کو تردد میں ڈال دیا ہے، میرا شکر کر کے فرشتوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے کہ فرشتے سمجھتے تھے کہ ہم ہی شکر ادا کر سکتے ہیں، پر اے پیارے داؤد تو نے شکر کر کے فرشتوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ نبی اکرم روح دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بھی شکر کی تعلیم دی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو گھر کے دروازے کے اندر یا گھر کے دروازے کے باہر روٹی کا ٹکڑا ایک پڑا ہوا تھا۔ رحمت عالم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، اپنے ہاتھ پیارے سے اس کو صاف کیا اور اٹھا کے لائے۔ جب اٹھا کے لائے نا رحمت عالم، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو، اور جس سے یہ نعمت چھین جاتی ہے جلدی جلدی دوبارہ نہیں آتی۔ بزرگان دین نے اسی سے جملہ نکالا، وہ کہتے ہیں کہ رزق کی قدر کیا کرو، جب یہ ناراض ہو جائے تو پھر یہ واپس نہیں پلٹتا۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کرتے۔ کریم آقا علیہ السلام کی ایک دعا جو اکثر و بیشتر سرکار دو عالم علیہ السلام ہر نماز کے بعد وہ دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا کے الفاظ بڑے آسان ہیں اور بڑے حسین ہیں کہ کملی والے آقا جب دعا کرتے نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنے ذکر اور شکر کی توفیق دے اور عبادت کے اچھے ہونے پر مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ وہ دعا ہے وہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے خبر دی، شکر کے حوالے سے سنو پھر اپنے محبوب کا مقام بھی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کا وہ مکی جو دور ہے نا اعلان نبوت کے بعد بالخصوص، وہ بڑا ابتلا آزمائش کا دور ہے۔ کئی دن تک سرکار دو عالم علیہ السلام کھانا نہ کھاتے، گھر میں کوئی چیز مکے کے لوگ آنے نہ دیتے، روک لیتے، پانی تک سرکار کو پہنچنے نہ دیتے، کھانا حضور کے قریب آنے نہ دیتے، یہ ان کی کارستانی تھی۔ وہ دور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزمائش کا دور ہے، پر اس آزمائش کے دور میں شان کتنی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے سارا مکہ سونے کا بنا کے دکھا دیا۔ لوگ تو ایک پہاڑ کی بات کرتے ہیں، ہم پورا مکہ، حضور کے سامنے سارا مکہ شہر سونے کا بنا دیا۔ یا حبیب اللہ یہ تمہاری ملک ہے، قبول کرتے ہو؟ عرض کیا یا اللہ مجھے ایک دن دیا جائے کھانے کو، ایک دن نہ دیا جائے، اللہ اکبر، ایک دن مجھے دیا جائے تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور کل نہ دیا جائے تاکہ میں صبر کروں۔ رحمت عالم کیا چاہتے تو اللہ عطا نہ کرتا، جو وہ فرماتے فوراً مل جاتا، لیکن تعلیم ہمارے لیے تھی۔ فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام ہم تمہارے لیے سارا مکہ سونے کا کر دیتے ہیں اور یہ ساری تمہاری ملکیت میں دے دیتے ہیں۔ تو عرض کیا حضور یا رسول اللہ مجھے ایک دن ملے میں کھا لوں پھر تیرا شکر ادا کروں، اگلے دن نہ ملے تو میں صبر کروں۔ اور پھر حضرت صہیب رومی علیہ الرحمہ، اس میں ہمارا حصہ ہے۔ صہیب رومی کہتے ہیں کملی والے آقا نے شکر اور صبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھے بندوں کے اس معاملے میں بڑا تعجب آیا ہے کہ جب مجھے یہ بتایا گیا، اور بڑے تعجب والی بات ہے یا حبیب اللہ وہ کیا بات ہے کہ
کہ جس نے آپ کو بھی تعجب دلا دیا اور آپ بھی تعجب کرنے لگے وہ بات ہے کیا؟ سنو، رحمت عالم فرماتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب، جب میرے بندے کسی مصیبت کے آنے پہ صبر کرتے ہیں تو تب بھی ان کا بھلا ہے، اور جب کسی نعمت کے آنے پہ شکر کرتے ہیں تب بھی ان کا بھلا ہے۔ نعمت آئے تو شکر ادا کرے پھر بھی بھلا، مصیبت آئے تو صبر کرے پھر بھی بھلا، ہر دو طرف ان کا بھلا رکھ دیا ہے، شکر میں بھی بھلا رکھ دیا ہے، اور نعمت کے نہ ملنے پہ، مصیبت کے آنے پر جب صبر کیا جائے تو صبر میں بھی بھلائی رکھ دی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے کثرت شکر ادا کیا نا تو اللہ پاک نے فرمایا انہو کانا عبدا شکورا، سنو وہ داؤد علیہ السلام تو میرے شکر گزار بندوں میں سے۔ اب داؤد علیہ السلام نے کتنا شکر کیا ہوگا، اور اللہ نے ان کو شکورا فرما دیا۔ اور یاد رکھنا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی شکور کا لفظ استعمال فرمایا اور داؤد علیہ السلام کو بھی شکور کہا۔ اب شکور کا معنی یہ ہے کہ شکر کرنے والا، کہ جس کو نعمت ملے، نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کرنے والے کو شکور، کثرت ذکر سے کثرت شکر کرنے والے کو شکور کہا گیا۔ اب اللہ اپنے لیے سورہ تغابن یہ 28ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ پاک اپنے لیے شکور کا لفظ انہو کانا شکورا کا لفظ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ شکور ہے۔ اب مفسرین نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کو بھی شکور کہا گیا، اپنے لیے بھی شکور ہی کہا گیا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، داؤد علیہ السلام کا شکر ہے نعمت لے کے شکر کرنے والے، اور رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ نعمت دے کے شکر ادا کرتا ہے، وہ دے کے شکر ادا کرتا ہے، اپنی شان دکھا کے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تجھے آنکھ دی ہے۔ اور پھر حبیب علیہ السلام نے فرمایا شکر ایک طرح کا نہیں، جس طرح بندے کے زندگی کے شعبے مختلف ہیں اسی طرح ہر شعبے کا الگ الگ شکر ہے۔